اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفقان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا مسئلہ جو اس میں ہم نے عرض کیا تھا وہ ہے عصمت انبیاء. کہ اللہ کے تمام پیغمبر، تمام انبیاء و رسل جن کی تعداد اصلی اور حقیقی تھا اللہ سے. میں نے عرض کیا تھا کہ اب پھر سے تقریباً جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر قسم کے گناہوں سے معصوم فرمایا. اسی لیے آپ دیکھیں اور سارے قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ ہر دور میں جب پیغمبر آیا تو قوموں نے ان کو جادوگر تو کہا کہ بھئی یہ نبی نہیں ہیں، جادوگر ہیں. قوم نے ان کو یہ تو کہا نعوذ باللہ کہ یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں. قوموں نے یہ بھی کہا کہ شاعر ہیں، شاعرانہ تخیلات ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں. قوموں نے یہ الزام بھی لگایا نعوذ باللہ کہ کاہن ہیں اور ان کے پاس بھی جنات آتے ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں. اسی طرح قوم نے نعوذ باللہ انبیاء کو جھوٹا بھی کہا. قوموں نے انبیاء علیہ السلام پر یہ الزام بھی لگایا کہ یہ اللہ کی وحی نہیں آتی بلکہ خود بناتے ہیں. یعنی اول سے لے کر آخر تک حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محبوب جو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قومیں یہی کہتی. اسی لیے قرآن پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ان کے پاس آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں
تو ان قوموں نے یہی کہا ہے کہ جادوگر ہیں، یہی کہا نعوذ باللہ دیوانے ہیں، نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ فوج ہے، نہ کوئی بہت بڑا قبیلہ ساتھ ہے اور پوری دنیا سے ٹکرانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اتواصوا بہ، کیا پتہ نہیں ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی جب یہی الزام لگانا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک یہی الزام لگتا ہے۔ جب اللہ کے نبیوں نے قرآن سنایا انہوں نے کہا سحر ہے، جب اللہ کے پیغمبروں کے معجزات ظاہر ہوئے انہوں نے کہا جادو ہے۔ ابھی آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کر چکے ہیں کہ جب مقابلہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے کہ دو آدمی آ کر مجھ سے ٹکرانا چاہتے ہیں، میرے پاس فوج ہے، طاقت ہے، بادشاہ ہے، یہ دو بھائی ہیں، یا تو دیوانہ ہے نعوذ باللہ یا جادوگر ہے۔ حتیٰ کہ جب جادوگروں کے سامنے مقابلہ ہوا، آپ قرآن میں پڑھ چکے تفصیل سے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، حق واضح ہو گیا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ ان نے جھوٹ بنایا تھا وہ باطل ہو گیا، مٹ گیا۔ جادوگر جو تھے انہوں نے اعتراف کر دیا، صرف اعتراف نہیں بلکہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، لیکن فرعون اسی طرح آ رہا ہے، کہتے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہتا معلوم یہ ہوتا ہے تم نے سازش کی ہے، تم سب کا بڑا جادوگر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور آج اس کے سامنے آگے تم سکھا گئے ہو، اس کی جیت ہو گئی ہے، میں ایسی سزا دوں گا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کر کے کاٹوں گا، اس کے بعد تمہیں پھانسیوں پہ لٹکاؤں گا، تمام کے تمام کو میں ختم کر کے مٹا دوں گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، لیکن یاد رکھو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب تک کسی کافر کو، مشرک کو، دشمن کو، حضور کے یا کسی نبی پر کوئی الزام گناہ کا لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی، یعنی آپ کے کردار پہ حملہ کیا ہو، آپ کے کریکٹر پہ حملہ کیا ہو، یہ نہیں۔ جادوگر کہتے رہے کہ موجہ دیکھا، موجہ نہ مانا تو کہہ دیا جادو ہے۔ زبان مبارک میں تاثیر تھی، جس نے قرآن سنا اسلام لایا کہ جادو ہے، جیسے جادو اثر کرتا ہے اس کی زبان مبارک بھی اثر کرتی ہے، لیکن کوئی بندہ آج تک یعنی اول سے لے کر ہزاروں سال گزر گئے، تقریباً 6000 سال سے زیادہ گزر گئے، اور ہر دور میں ہر پیغمبر کے دشمن آئے، لیکن انبیاء کی ذاتی زندگی پر، آج بھی کردار پر، آپ کے صداقت پہ، دیانت پہ، امانت پہ، عزت پہ، اصلت پہ کوئی حملہ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو ایسا معصوم بنایا ہے کہ دشمن کو یہ طاقت ہی نہیں، کیونکہ قاعدہ بھی یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج آپ دیکھیں نا، آپ کے مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں امام بندہ ہے، انسان ہے، ہمارے معاشرے سے ہوتا ہے، ہمارے کمیونٹی سے ہوتا ہے، ہمارے علاقے کے بندوں میں سے ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو سارے علاقے میں فتنہ ہو جائے، اور اتنا اس کو اچھالیں گے، مولوی نے یہ کیا، مولوی نے یہ کیا، مولوی نے یہ کیا۔ مولوی بھی تو بندہ ہے، انسان ہے، انسان سے غلط کیا ہوتی ہے، ہر بندہ گناہگار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے،
اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے تو دوسرا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا بھی کم گناہ ہے۔ ایک بندہ اللہ معاف کرے اگر سود میں ہے، دوسرا غیبت میں مبتلا ہے، لوگوں کا بیٹھ کے دل کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، کہانیاں کر رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں، اپنے گناہ بڑھا رہا ہے، اس کے گناہ صاف کر رہا ہے، بظاہر وہ دشمنی کر رہا ہے۔ اس لیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو امت کی قیادت کرنی ہے، انہوں نے تو پوری امت کو لے کے چلنا ہے۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی جھول ہو، کوئی لچک ہو تو پھر امت کیسے مانے؟ اس لیے کسی بھی پیغمبر سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں۔ قوم لوط دیکھیں کیسی کس قدر گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن پیغمبر کے مقابلے میں جب آئے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہہ سکے کہ جی آپ کو آپ میں اب یہ غلطی ہے، یا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گناہ گر، آپ سے بھی فلاں گناہ ہے، کیونکہ نبی معصوم ہو، انبیاء معصوم ہو، اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا، وہ نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے تھے اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی عصمت عطا فرمائی ہے کہ سارا قرآن اس پہ شاہد ہے کہ امرأۃ العزیز نے اپنے حسن کا، دولت کا، اقتدار کا ہر داؤ آزما دیا، لیکن یوسف پاک ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کردار میں ذرا سی بھی لغزش نہیں، کیوں؟ یوسف نبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھے کہ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا سبب جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب شیطان انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو، کیونکہ شیطان دونوں ہوتے ہیں، شیاطین من الجنۃ والناس، جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو اب جب بندہ گمراہ ہوتا ہے تو اس کا اصل سبب جو ہے وہ صحبت شیطان، وہ وساوس سے شیاطین ہے، وہ پورے لوگوں کی صحبت کے اثرات ہیں۔ پھر آدمی ایک دفعہ جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس کو اس سے جما دیتا ہے اور اس کو اس بات میں ڈال دیتا ہے کہ بھئی اب تم کوئی متقی تو رہے نہیں، بات تو رہے نہیں، اب تو تم نے گناہ کر ڈالا ہے، اب خواہ اب کیا نیک بنو گے۔ یہ شیطان کا ایک اور حملہ ہوتا ہے تاکہ ہمیشہ گناہ کریں اور گناہوں سے نکلنا چاہیے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلتا۔ حتیٰ کہ شیطان نے خود بھی اعتراف کیا کہ میرا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو جہنم میں ڈلواؤں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کا میں کچھ نہیں کرتا، ورنہ عام بندے جو ہے لأغوینہم اجمعین، میں سب کے سب کو گمراہ کر جاؤں، میں کسی نہ کسی گناہ میں ان کو مبتلا کر دوں گا، یا عقیدے کی غلطی میں ڈالوں گا، یا اعمال کی غلطی میں ڈالوں گا، اور ان کو میں ایسے گناہ مزین کر کے دکھلاؤں گا، دنیا کی لذتوں کو ایسے سامنے منظر پیش کروں گا کہ یہ ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے بندے چنے ہوئے ہیں، تیرے محبوب ہیں، تیرے اولیاء ہیں، تیرے مقربین ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلتا ہے، وہاں میرا کچھ نہیں چلتا۔
تو اس سے بھی ظاہر ہوا کہ جب شیطان کا وہاں زور ہی نہیں چلتا تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پھر آدم علیہ السلام سے غلطی کیوں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں بھی حل فرما دیا۔ یعنی شان پیغمبر دیکھو کہ اللہ نے پہلے ان کی غلطی کی معافی کی، قصہ بعد میں دیا، حالانکہ قصہ تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ قصہ سنانے کے بعد اللہ فرماتے کہ بھی آدم بھول گیا اور ہم نے معاف کیا، لیکن اللہ نے پہلے شروع میں فرما دیا کہ نسیا، آدم بھول گیا، اپنے اس ارادے کو جامع تکمیل پہ نہ پہنچا سکا، ہم نے اس کو پختہ عزم والا نہ پایا، لیکن اس میں بھول آ گئی۔ اور یاد رکھیں کہ بھول جانا جو ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ غیر اختیاری فعل ہے، اور غیر اختیاری طور پہ جو کام ہو وہ گناہ نہیں ہوتا، اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں نا، اب نماز پڑھ رہے ہیں، گندے گندے خیال آ گئے، کوئی اس پر مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں، ہمارے پاس نہیں۔ اچھا، انسان سویا ہوا ہے اللہ کے مسجد میں، اللہ کے گھر میں سو گیا، نیند آگے کے سلام ہو گیا، تو حالانکہ وہ شیطانی اثر سے ہے، لیکن بندے کے بس میں نہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں، بس اس کے نکل جائے وہ سلطان میں اسلام آ گئے، اس کی کوئی قصور ہی نہیں۔ آدمی روزے کے ساتھ ہے، سو گیا ہے، سلام ہو گیا۔ آدمی حالت احرام میں ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، ایسی بات ہو گئی، جو اس کے یہ بس میں ہے ہی نہیں، تو جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے اس سے اللہ کبھی معاوضہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھول جانا جو ہے، نسیان جو ہے، یہ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ آدمی ہزار کوشش کرتا ہے میں بات یاد رکھوں، بات کو پختہ اور کئی دفعہ دہراتا ہے، یہ کام رہ نہ جائے، لیکن بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آدم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ عمدن نہیں ہوئی، وہ خطا نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھول گئے۔ آدم علیہ السلام جو تھے ہمارے اس حکم کو بھول کے یہ بات کر دیتے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نسیان جو ہے وہ اللہ کے انبیاء پر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت کی نماز کی، حضور پاک نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد حضور نے سلام پھیر دیا۔ اب ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ والنسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ نے اس نماز کو 4 رکعتوں کے بجائے چھوٹا کر دیا، 2 کر دیا ہے، یا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھائی، یا تو پھر نماز کو اللہ نے چھوٹا کر دیا یا آپ بھول گئے۔ حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی اور نہ میں بھول گیا، میں نے نماز ٹھیک پڑھائی ہے۔ اب صحابی نے پھر کہا حضور قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا نہیں، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھول گیا۔ صحابی نے پھر عرض کیا تیسرے دفعہ، انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور یا تو نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے، پڑھائی آپ نے 2 رکعتیں۔ اب حضور نے سارے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا افسادہ کا ذریعہ، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یہ محبت کی بات ہوتی، ورنہ ہر بندے کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، یہ محبت کی بات ہے۔ جیسے کسی کو کہہ دیا جائے کہ 2 کانوں والا، ہر بندے کے 2 کان ہوتے ہیں، 4 تو نہیں ہوتے، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا افسادہ کا ذریعہ، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے اس لیے بھی ذواليدين کہلاتے تھے۔ تو سب صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، کہہ تو ٹھیک رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعد نے 2 رکعتیں پوری فرمائیں. اور یہ مسئلہ آ گیا کہ بھول جو ہے وہ انبیاء پہ بھی آ سکتی ہے, نسیان جو ہے وہ انبیاء پہ بھی آ سکتا ہے, صحب جو ہے وہ انبیاء پہ بھی آ سکتی ہے. اب دیکھیں نا, نماز میں سجدہ صحب ہے. صحب کا کیا مانا ہے کہ بندے نے غلطی کی واجب چھوڑ بیٹھا, کیونکہ نماز میں فرض چھوڑے تو نماز باطل ہو جائے گی, واجب چھوڑے تو سجدہ صحب کرنا پڑے گا. تو اب اگر غلطی ہوگی تو سجدہ صحب آئے گا نا. تو لہٰذا علماء نے بتایا کہ بھول جانا یا صحب کا ہو جانا یہ بات ہوتی ہے, اور یہ دونوں غلطی نہیں ہوتی, یہ دونوں گناہ نہیں ہوتے کہ جس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی آئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقاب ہو یا گناہ ہو. یہ گناہ کہلاتا ہی. تو ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ صحب اور نسیان تو ہو سکتا ہے, لیکن انبیاء گناہوں سے بات ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی مسئلہ ہوتا ہے اجتہاد کا. اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جو مسئلہ قرآن میں, سنت میں اور اب ہمارے لیے اجماع میں موجود نہ ہو, تو اب مجتہدین جو ہے اس مسئلے پہ اجتہاد کریں کہ اس مسئلے کی بنیاد جو ہے یعنی اس کا حکم جو ہے قرآن میں نہیں ہے. اور یہی حدیث ہے جس کو حضور پاک نے سند قبول بخشا ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے یمن کی طرف, تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تم یمن میں اگر کوئی قضیہ آیا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکتاب اللہ, اللہ کے قرآن کے مطابق. حضور نے فرمایا فإن لم تجد, اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو حضرت معاذ کا بھی سنت رسول اللہ, حضور پھر میں آپ کی حدیث مبارک, آپ کے طریقے مبارک, آپ کے فرمان کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا فإن لم تجد, اگر میری حدیث سنت میں بھی تمہیں فیصلہ نہ ملے, انہوں نے کہا اجتہد برائی, حضور پھر میں اجتہاد کروں گا. اسی لیے ائمہ جو ہیں فقہا مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں ان مسائل میں جو مسائل منسوخ نہیں ہوتے. جو مسائل قرآن اور حدیث میں منسوخ ہیں وہاں اجتہاد کی ضرورت ہے, وہاں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے. اچھا, اب علماء جو کہتے ہیں نا کہ اجتہاد کو عام نہ کرو, وجہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ نے الحمدللہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, انہوں نے امت کے لیے تمام مسائل کا حل جو ہے الحمدللہ وہ کر دیا. یعنی فقط امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امت کے لیے 13 لاکھ مسئلہ جو ہے وہ منضبط کیا. 13 لاکھ مسئلہ. اور امام صاحب نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے, وہ مسئلہ ایسا نہیں کہ بس مسئلہ لکھ دیا ابھی امام صاحب نے, باقاعدہ پورے علماء کی اتنی بڑی یعنی تھیوری بچھائی. ان پہ بڑے بڑے علماء جن میں امام ابو یوسف جیسے لوگ ہیں, محمد ابن حسن شیخانی جیسے لوگ ہیں, جو امام شافعی کا بھی استاد ہے رحمت اللہ علیہ. یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے بیٹھتے تھے بھائی نے اس مجلس کے ممبر سے, امام ظفر ہیں, بڑے لوگ ہیں. تو پھر مسئلے پہ بحث ہوتی تھی, نص مل گئی لکھ دیا, حدیث مل گئی لکھ دیا, اجماع میں مسئلہ مل گیا لکھ دیا, یا ان پر قیاس کیا گیا, یا کوئی ایسی بات آئی تو پھر اجتہاد ہوا. تو 13 لاکھ مسئلہ مرتب کیا. اسی طرح دیکھیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آج ہر کوئی کہہ تو دیتا ہے نا, کیونکہ مولویوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. اجتہاد کا دروازہ کون بند کر دیا؟ اللہ کے بندے. مولویوں کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دو؟ بات کو سمجھیں کہ ان لوگوں کا محنت دیکھیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی ہے نا اپنی موطا, امام مالک 1 لاکھ حدیث رسول اللہ کو پہلے جمع کیا.
آج ہے آپ میں کوئی آدمی جس کو 1000 حدیث بھی آتی ہے؟ پھر ناراض ہو جاتے ہیں مولویوں پہ کہ مولویوں نے یہ کر دیا اور مولویوں نے یہ کر دیا. اللہ کے بندے نہ مولویوں پہ ناراض ہوں، کچھ ذرا غور کریں. مثلاً اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اجتہاد کرے، یعنی پارلیمنٹ جو مسئلہ پیش کر دے اجتہاد ہو گیا، پاس ہو گیا. بھائی اللہ کے بندے، پہلے پارلیمنٹ کے ممبروں میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ پارلیمنٹ کے کتنا ممبر ہیں جن کو حدیث رسول اللہ کی سمجھ ہے؟ پارلیمنٹ میں کتنے ممبر ہیں جن کے سامنے احادیث رسول اللہ کا ذخیرہ ہے اور اصول حدیث، اصول تفسیر اور فقہ، اصول فقہ کے احکام کو سمجھتے ہیں؟ وہ بیچاروں کو تو موٹے مسئلے بھی نہیں آتے، بلکہ اکثریت تو میرے جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے. اب ان کو کہو کہ جناب پارلیمنٹ اتحاد کرے تو سبحان اللہ، جیسے اتحاد ہوگا ماشاءاللہ تو وہی ہوگا نا جیسے آپ کے ہاں فیملی لاز ہیں کہ طلاق پہلے دے دو اور سلو بعد میں کراؤ، پھر یہی اتحاد ہوگا. آپ کے ہاں قانون ہے نا کہ جب کوئی آدمی خامد اپنے بیوی کو طلاق دے تو طلاق مؤثر نہیں ہوتی جب تک یونین کونسل کا چیئرمین اس کا فیصلہ نہ کرے. طلاق کے بعد وہ طلاق کی کاپی اور چیئرمین کو مطلع کرے گا کہ میں نے اپنی فلاں بیوی کو طلاق دے دی ہے فلاں تاریخ کو. اس کی اطلاع ملنے پہ چیئرمین نوٹس جاری کرے گا فریقین کو کہ بھئی اپنے اپنے ثالث مقرر کرو اور فلاں تاریخ کو آگے اجلاس میں پیش ہوں تاکہ سلو کی جائے. طلاق تو پہلے ہو گئی بے حکم، سلو بعد میں کرا رہے ہو. یہ ہے اتحاد جو آپ کی پارلیمنٹ کرے گی. تو اس لیے اندازہ فرمائیں، یہ تو وہی ہوا نا جیسے ادکاری احسان مرحوم ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بیچارہ نشئی تھا، بھنگ پیتا تھا. تو بھنگی آدمی کو پیشاب پڑاتا ہے. اللہ دعا کرے اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو، ہر مسلمان کی نسلوں کو منشیات سے، مخدرات سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور جو مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی ان عذابوں سے چھڑا دے. دعا کیا کرو، حرم میں بیٹھے ہو، کوئی گھڑی ہوتی ہے رحمت کی، بس کلمہ نکلتا ہے کام بن جاتا ہے. اور ویسے بھی ہمارا کام یہ ہے نا کہ بادشاہ کے دروازے پہ فریاد کرتے ہو، بادشاہ کی مرضی جب کرم فرما دے. ہمارا کام تو بھیک مانگنا ہے، اب خیرات جب ملے، لیکن ملتی ضرور ہے. کوئی خالی نہیں جاتا، دیر لگ جاتی ہے وہ بھی ہماری زبان گندی ہے. دیر لگ جاتی ہے کہ ہمارے مانگنے کا ہمیں طریقہ نہیں آیا. دیر لگ جاتی ہے کہ ہمارے مانگنے میں اخلاص نہیں ہوتا. دیر لگ جاتی ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا. ورنہ وہ تو اکرم الاکرمین ہے اور ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کو کیوں ٹھکرائے؟ تو اس نے جناب یہ ہوا کہ وہ بیچارہ پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اس دور میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے، یہ کوئی انتظام سے نہیں ہوتے تھے، جو مٹی کا لوٹا لے جائے اس کو سراغ تھا، وہ جا کے لوٹا رکھ لے اور بیچارہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جائے. تو جب وہ فارغ ہو تو اٹھائے لوٹے میں پانی نہیں، وہ تو بہ جائے. وہ بیچارہ غریب پھر جائے لوٹا بھر کے اتنی دیر میں اس کو پھر پیشاب آ جائے، وہ پھر لوٹا رکھ دے، لوٹا پھر بہ جائے. تو تیسرے دفعہ وہ لوٹا بھر کے لایا، کہنے لگا یار تم نے لوٹے نے مجھے تنگ کر دیا ہے، آج ایسا کرتے ہیں کہ سنجا میں پہلے کر لیتا ہوں، پیشاب بعد میں کرتا ہوں، اب جتنا مرضی آئے بہتر ہے. یہ تو پھر وہی قانون ہوا کہ طلاق پہلے دے دو. اچھا بیوی ہے اس کی اور طلاق مؤثر کرے گا چیئرمین کی بیوی کو تو طلاق نہیں ہوئی، طلاق دینے والے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو کیا لگتے ہیں اس سے؟
اور طلاق تو ایسی بلا ہے، ایسی گولی ہے کہ نشانے میں لگنے کی بھی ضرورت نہیں. بیوی ہے نہیں ہے، اس نے سنا ہے نہیں سنا ہے، بیوی دوسرے ملک میں ہے، بندہ تیسرے ملک میں ہے، کہہ دیا طلاق ہو گئی. اب کیا ہے جناب، میں نے غصے میں کہا ہو گئی، کہہ جی نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، تب بھی ہو گئی. طلاق تو ایسی بلا. اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا ان خفتم شقاق بینہما، اگر شوہر اور بیوی کے جھگڑے کا ڈر ہے کہ جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے شروع نہیں ہو رہی، تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اب دونوں میں سے ایک ثالث بنا لو، وہ کوشش کریں ان کی شروع کرانے کی، شروع ہو جائے الحمدللہ، نہ ہو تو پھر طلاق ہو جائے. تو ہم اگر پارلیمنٹ پہ اجتہاد کو چھوڑ دیں ماشاء اللہ تو ایسے نمونے آئیں گے نا جدھر آپ دیکھ کے حیران ہو گئے. وہ تو جناب ان لوگوں کے متاثر ہوتے ہیں جو پھر ایسے اجتہاد کریں گے کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو تو حرام کہا ہے قرآن میں، لیکن اس کی کھال کو، ہڈی کو، بالوں کو تو حرام نہیں کہا گیا تھا، وہ حلال. وہ تو ایسا اجتہاد کرے. وہ تو اگر کوئی شادی شدہ بندہ گناہ کرے تو رجم جو ہے قرآن میں نہیں ہے. چھوڑو جی، یہ تو حدود جو ہے نا، اب دیکھیں نہیں ویسے یہی ہو رہی ہے نا کہ حدود علی نے غلط ہے، حدود کو ختم کرو. بھائی حدود اللہ جاری کرے، ختم بندے کریں، یہ اچھا اتحاد ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ نے ائمہ اربعہ کو ایسی توفیق عطا فرمائی. دیکھیں کہ محنت دیکھیں امام صاحب کی رحمت اللہ علیہ 1,00,000 حدیث جمع کی، پھر 1,00,000 حدیث پر محنت کی چھانٹنا شروع کیا کہ کوئی کمزوری، کوئی بات، کوئی کمی، کوئی راوی میں ضعف، کوئی روایت درایت، کوئی چیز، پھر 10,000 پہ پہنچے. پھر 10,000 میں میری 1,700 حدیث ہے جو صرف اپنی کتاب میں لکھی ہے. اتنی محنت کرنے والا ہے کوئی جس کو 1,00,000 حدیث پہلے پڑھ بھی سکتا ہو؟ یہ ائمہ کا کمال تھا. اسی طرح امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے وفات کو صدیاں بیت گئی. یعنی امام مالک تقریباً 179 میں فوت ہو گئے، امام ابو حنیفہ 150 میں فوت ہو گئے، امام شافعی تقریباً 220 میں فوت ہو گئے. یعنی سارے ائمہ کرام کا زمانہ جو ہے اسی 200-300 میں ہے. اب جناب آپ 1425 میں آ گئے ہیں. ان کے بعد جتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں جن کے قد علمی کو دیکھ کے آدمی کی ٹوپیاں گر جائیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی فکر کی ضرورت پڑی تو ائمہ اربعہ سے باہر نہیں نکلے. اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے شناور گزرے ہیں، حدیث مبارک کے حفاظ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اور ہر دور میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہر عصر میں، ہر صدی میں اللہ نے پیدا کیے، لیکن کسی نے ضرورت نہیں کی. سب کو جب بھی ضرورت پڑی کسی مسئلے کی انہوں نے کہا کہ اچھا بھی فقہ بھی دیکھو، شافعی دیکھو، مالکی دیکھو، حنبلی دیکھو، مذاہب اربعہ دیکھو کہ ان ائمہ اربعہ نے کیا کہا. پانچواں امام نہیں بنایا جا سکتا. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے امت کے سارے مسئلے حل کر دیے، ضرورت ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کی. اچھا اگر کوئی مسئلہ حل نہیں تو اس کا بنیاد موجود ہے. جب بنیاد موجود ہے، سانچہ موجود ہے، پانی ڈالو اور اس کے بعد ڈھال لو. اصول بنا دیے، بنیادیں وضع کر دی،
قاعدے بنا دیے کہ بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں. اب ہزاروں سال گزر جائیں، آج کوئی ایک نیا ریاضی دان مجتہد پیدا کرو جو کہے نہیں 2 اور 2 3 ہوتے ہیں، ایک اور پیدا کرو کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو حکومت بنتا ہے. جب صدیوں سے قاعدہ موجود ہے کہ 2 اور 2 4 ہی ہیں، 4 اور 4 8 ہوں گے، 8 اور 8 16 ہوں گے، تو اب کیسے بدل سکتا ہے؟ تو بے عین ہی یہی بات ہے کہ قرآن موجود ہے، تفاسیر موجود ہے، سیاستہ موجود ہے، سنن موجود ہے، مسندات موجود ہیں، مصنفات موجود ہیں، مراسیل موجود ہیں، اسی طرح اور بڑی بڑی کتابیں ہر فن میں موجود ہیں. فقہ المذاہب الاربع موجود ہے. پھر ان فقہ کی کتابوں پہ سینکڑوں شروحات موجود ہیں. ایک ایک کتاب پہ 100 شرح لکھنے والے نے شرح لکھی ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اب اجتہاد کیا جائے نا. ہاں، اب اگر اب بھی ایسا مسئلہ امت کو پیش آ جائے کہ ان تمام علوم میں وہ نہ مل سکے، تو پھر کون اجتہاد کرے گا؟ علماء. وہ لوگ اجتہاد کریں گے جن میں مجتہدین کی شرطیں پائی جائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہر بے نماز اجتہاد کرے، ہر سگریٹ پینے والا اجتہاد کرے، ہر فاسق فاجر اجتہاد کرے، ہر مرتکب کبیرہ گناہوں کا اجتہاد کرے. نہ، پھر بھی علماء امت کو دیکھا جائے گا جو ان میں بڑے بڑے عالم ہوں گے، جن کا ان علوم پہ بڑا گہرا مطالعہ ہوگا، ان کے سامنے مسئلہ رکھا جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ مثلاً حکومت سعودیہ نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے اسی لیے یہ ادارہ بنا دیا ہے جس میں 80 ملکوں کے علماء بیٹھ کے مسائل پہ غور کرتے ہیں. اسی طرح ہندوستان میں ہمارے بہت بڑے مہربان تھے، اب تو دونوں فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. مجاہد الاسلام بھی اور رضوان القاسمی بھی دونوں فوت ہو گئے. وہاں بھی فقہ اکیڈمی کے نام سے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا گیا جس کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے اور جس میں سینکڑوں علماء متطہرین فی العلم جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے مسئلے رکھے جاتے ہیں کہ جی اب امت کو ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا، اس کا کیا حل ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ ادارے موجود نہیں، الحمدللہ ادارے کام کر رہے، اللہ کا شکر ہے. اب آپ یعنی اگر اردو دانے ہیں آپ تو فقہ اکیڈمی کی کتابیں جو ہے آپ کو دلی سے اسی فقہ اکیڈمی کے نام سے لکھیں گے تو مل جائیں گی. اگر آپ عربی جانتے ہیں تو یہاں رابطہ عالم الاسلامی سے مجمع الفقہ الاسلامی کے مجلات لے لیں. اتنی جلد کی الحمدللہ کتابیں چھپ گئی ہیں، سارے جدید مسائل پہ بحث موجود ہے. ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے اجتہاد کرائیں جس کو یہ بھی بتانا ہو کہ سورۃ فاتحہ کب اتری، وہ کیا اجتہاد کرے گا. اس بندے کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ کے کتنے رکوع ہیں. اس غریب کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ کے حرم کے حدود کا طول و عرض کیا ہے. اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ حرم جو ہے مکہ تو حرام والا ہے، تو حرام اور حرم کا آپس میں کیا تعلق ہے. وہ کیا اجتہاد کرے گا جناب؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اجتہاد تو وہ بندہ کر سکے گا جس کی یعنی احادیث رسول پہ نظر ہو. جیسے مثلاً ایک صحیح حدیث میں آ گیا، بالکل حدیث مبارک صحیح ہے اور راوی جو ہے وہ بہت بڑا صحابی ہے، جلیل القدر اور صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ حذیفہ بن الیمان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں جا رہا تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا سباتہ قوم، سباتا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں لوگ گند ڈالتے ہیں نا، یہ محلے والے کوڑا کر ڈالتے جاتے ہیں، وہ ڈھیر بن جاتا ہے، اس ورزی میں سباتا کہتے ہیں، مزبلہ بھی کہتے ہیں، سباتا بھی کہتے ہیں۔ دیوار بھی تھی اور وہاں سارا کوڑا کرکٹ گھروں کا ڈالا جاتا تھا، تو کہتے ہیں کہ حضور وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضور نے پیشاب فرمایا۔ میں دور ہٹ گیا، کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ جب ایسی ضرورت ہے تو اب ڈوب جاتے تھے، تو میں دور ہٹ گیا، تو حضور نے پھر مجھے بلا لیا، میں آگے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو حضور نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا، اس کے بعد استنجا فرمایا، فارغ ہوئے آ گئے۔ اب یہ حدیث ہے، صحیح ہے، اور روایت کرنے والا جو ہے جلیل القدر صحابی ہے حضرت حذیفہ۔ اب جناب اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور اس حدیث کو روایت بھی عائشہ فرماتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ من حدثکم، جو بندہ تم کو یہ حدیث بیان کرے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، فلا تصدقوہ، اس کی بات کو نہ ماننا۔ حضور پاک نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، جب بھی کیا بیٹھ کے پیشاب کیا ہے، اور یہ بی بی عائشہ کہتی ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اب 5 منٹ کا ممبر بیچارہ کیسے تاریخ ڈھونڈے گا کہ وہ حدیث کب کی ہے اور یہ حدیث کب کی ہے؟ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے نا جن کی زندگیاں خدمت حدیث رسول میں گزر گئیں، ہم جیسے جاہلوں اور طالبوں کو کیا پتا؟ یہ تو ان کا کام ہے نا جو شناور حدیث رسول عربی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ بی بی عائشہ جو فرما رہی ہیں وہ اندر کی زندگی کی بات ہے، کیونکہ بی بی عائشہ حضور کے ساتھ باہر سے نہیں جاتی تھی، وہ گھر میں دیکھتی تھی نا، تو حضور نے اپنے گھروں میں جو جگہ معین تھی وہاں کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں فرمایا۔ بی بی عائشہ سچ کہتی ہے، اسے تو دیکھا ہی نہیں اب ان کو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے۔ اور حضرت حذیفہ بھی سچ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ باہر کا ہے، یہ گھر کا ہے نہیں۔ تو اب دونوں باتیں جمع ہو گئی، لیکن پھر بھی سوال یہ پیدا رہا کہ بھی حضور پاک نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا اور لگ جاتا ہے صبح تک قوم، وہ اس محلے والوں کی وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ تھی، تو کیا کسی کے ملک میں کسی کی جگہ میں بغیر اذن کے بغیر اجازت کے پیشاب کرنا جائز ہے؟ اور پھر حضور تو معصوم ہیں، انہوں نے ایسی بات کیوں فرمائی؟ تو محدثین جو شناور تھے انہوں نے کہا صبح کا قوم، یہ نسبت جو ہے اختصاص کے لیے ہے، ملک کے لیے نہیں۔ وہ جگہ کسی کی ملک نہیں تھی، قوم کی ملک نہیں تھی، ان کی طرف نسبت کی گئی کہ وہ وہاں کوڑا کرکٹ ڈالا کرتے تھے، اس لیے کہا گیا صبح کا قوم، کسی کی جگہ نہیں۔ اور پھر اگر وہاں بھی تو قوم کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے نا، اگر اللہ کے نبی پیشاب فرمانے میں کیا ہو گیا؟ تو لہٰذا ایک اعتراض جو تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بھائی آخر حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیوں فرمایا؟ تو اس پر محدثین نے کہا کہ بیان الجواز ہے،
کہ ساری زندگی تو حضور بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے، لیکن ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کر کے امت کے لیے مشکل کو حل کر دیا کہ جیسے مجھے جگہ نہیں ملی مجھے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑا، اگر میری امت کو کبھی ایسا مشکل مسئلہ پیش آ جائے تو کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے بیان جواز کے لیے۔ اب جب آپ مثلاً یورپ میں جائیں، باہر کے ملکوں میں جائیں، تو ان کے کبھی کبھی آپ جائیں نا جی، وہاں پیشاب کرنے کے لیے صرف وہ کھڑے ہو کے کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایک دفعہ میرے محبوب نے عمل کر کے امت کو جواز بتلا دیا کہ اگر کوئی ایسی حالت مشکل پیش آ جائے تو جائے۔ آپ مثلاً حمام میں داخل ہوئے، سارا حمام گندا ہو گیا، بیٹھ نہیں سکتے، اب کیا کریں گے آپ؟ پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے تو کرے کیا بندہ؟ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنے کے اندر تکلیف تھی، اور اس لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو عرق النساء کی تکلیف ہو، یا دیکھو جس کو شیاٹیکا کہتے ہیں انگریزی میں، کہ اللہ بات سے درد ہوتا ہے اوپر سے پوری ٹانگ میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مہرا جو ہے نا، یہ جو آدمی کی پشت میں اللہ نے بنایا ہے نا مہرے، اس میں ہوتے ہیں مہرے لگے ہوئے، ڈسک ہوتی ہے، اگر ذرا سی بال کے برابر بھی وہ سلپ ہو جائے نا تو پھر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، کمر میں بیٹھ نہیں سکتا اور کھڑا نہیں ہو سکتا، اٹھے تو تکلیف، بیٹھے تو تکلیف، لیٹے تو تکلیف۔ تو انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو درد اور تکلیف چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ علاج ہے اس بیماری کا کہ آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا رہے تو وہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور کو چونکہ تکلیف دی تو اس وجہ سے حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ تو مسئلہ وہی نکل آیا کہ تکلیف ہے، بیماری ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ خراب ہے، بیٹھ نہیں سکتے، تو بھی آنے جواز ہو گیا۔ اب یہ مسائل تو وہ حل کریں گے نا جن کا حدیث سے مطالعہ ہے۔ باقی اگر تمہیں جدید مسائل کے لیے پارلیمنٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مجمع الفقہ الاسلامی بھی موجود ہے اور اسلامک فقہ اکیڈمی بھی موجود ہے، اور الحمدللہ انہوں نے ہر جدید مسئلے کو لیا ہے۔ اب جیسے آنکھیں بدلنے کا مسئلہ ہے، گردے بدلنے کا مسئلہ ہے، اب بیبی ٹیوب کا مسئلہ ہے، اب پرفیوم کے استعمال کا مسئلہ ہے، آپ کی یہ پرائز بانڈ کا مسئلہ ہے، جدید آپ کی بینکنگ کے مسائل ہیں، ہر مسئلے پہ الحمدللہ علماء نے بحث کی اور قرآن و سنت سے دلائل دے کے فیصلے کر دیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ ان کا کام ہوتا ہے جن کی نظر ہوتی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اجتہاد کیا جائے تو مجتہد لازم یا تو صحیح اجتہاد کرے گا یا اجتہاد میں غلطی ہوگی۔ تو وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہر مجتہد جو ہے کل مجتہد یخطی و یصیب، ہر مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ ان اخطا فلہ اجر، اگر مجتہد نے اجتہاد کیا کسی مسئلے میں لیکن غلطی ہو گئی پھر بھی اجر ملتا ہے کہ اس نے محنت تو کی۔ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ اجتہاد کے بعد ثواب کو پہنچ گیا تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے کہ محنت بھی کی اور حق پر بھی پہنچ گیا۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ تو اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے اور خطا پر بھی اجر ملتا ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پکڑے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی چھوڑ دیے اتحاد سے، اور مجتہد نبی بھی ہوتا ہے غیر نبی بھی ہوتا ہے، لیکن غیر نبی غلطی پہ قائم رہ جاتا ہے۔ اگر نبی اجتہاد کرے اور وہ اصحابہ مجتہد حق پہ نہ پہنچے، اللہ فوراً وحی بھیج کے مطلع کر دیتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ بھول بھی ہو سکتی ہے، نسیان بھی ہو سکتا ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں نہ تو بھولنا گناہ ہے، نہ صحب گناہ ہے، نہ اجتہاد میں خطا گناہ ہے۔ اللہ نے تو ان کو گناہوں سے پاک رکھا، یہ تو نہیں بنایا کہ میں نے اب نبیوں کو بھولنے سے بھی پاک کر دیا ہے۔ انبیاء بھی بھول سکتے ہیں، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، تو زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی واللہ عالم۔ کہتے ہیں جی کہ میں بوڑھا ہوں، میرے ساتھی جدا ہو گئے ہیں، اللہ کرے آپ کو مل جائے میرے بھائی، ہم تو جانتے نہیں کہ آپ کو ڈھونڈ کے دیں۔ بہرحال کوئی نوجوان آدمی ہمت کرے، اس بیچارے سے پوچھے، کوئی معلومات ہوں اور منزل پہ پہنچا دے تو بڑا ثواب ہوگا۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت سنت جو ہے فجر کی اذان کے بعد اپنے گھر میں پڑھی، مسجد میں آیا لیکن ابھی مسجد میں نماز نہیں ہوئی، تو علماء فرماتے افضل یہ ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اب کوئی اور نماز نہ پڑھے۔ ہاں اگر 2 رکعت سنت نہیں پڑھی تو مسجد میں آگے 2 رکعت پڑھ لے، وہی تحیت المسجد بھی ہو جائے گی، وہی سنت بھی ہو جائے گی۔ اگر پڑھ چکا ہے تو دوبارہ کیونکہ حضور 2 رکعت سنت جب فجر کی پڑھ لیتے پھر فجر کی نماز ہی پڑھتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، واللہ عالم۔ اگر کسی کمرے میں انسانوں کی یا جانوروں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ تو نہیں نماز میں تو تصویریں ہی دیکھتے رہو۔ بہرحال کوشش کرو کہ تصویریں نہ لگائی جائیں، کیونکہ جاندار چیزوں کی تصویریں لگانا جو ہے وہ ناجائز۔ اگر ایک آدمی بوڑھا ہے، مریض ہے، اس نے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ سے واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، میرا بھائی اگر واقع تن عذر ہے انشاءاللہ تو پھر تو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر عذر نہیں بہانہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے کہ میقات سے بغیر احرام سے آیا ہے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں عمرے کی نیت نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی سیر و سیاحت کے لیے طائف جاتا ہے اور طائف سے واپسی مکہ مکرمہ ہے، وہی مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک احرام باندھنا لازمی ہے کہ طائف میقات ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں عمرے کی نیت ہی وہ تو سیر کے لیے جا رہا ہے، سیر کے لیے آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بات یاد رکھو اگر عمرہ کرے گا تو سب کے نزدیک افضل ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں یعنی نہ باندھے تو گنجائش ہے، یہ نہیں کہتے کہ باندھے تو نعوذ باللہ گناہ ہے۔ امام صاحب ہمیشہ ایسا مسئلہ لیتے ہیں کہ جس کا فائدہ ہو، اگر عمرہ کر لیں تو چاروں ائمہ راضی اور عمرہ بھی نصیب ہو گیا، سیر کے لیے وقت نکال رہے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکلتا۔ اگر ایک آدمی نے طواف الوداع کر لیا، سیٹ نہیں ملی، کوئی حرج نہیں، پھر آؤ نمازیں پڑھو، طواف کرو، پھر یہ آخری طواف ہے، خود بخود ودا ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے نماز چھوڑی ہے، پتہ نہیں کتنی، توبہ کرو، اللہ توبہ سے معاف کر دیں گے، اور جس قدر یاد ہو قضا پہلے۔ اگر ایک آدمی خدام الحجاج ہے یا کوئی ہے، اس نے شوال میں عمرہ میقات سے کر لیا ہے اور اس سال حج بھی کرنا چاہتا ہے، حج نہیں کرنا چاہتا کوئی بات نہیں، حج کرنا چاہتا ہے تو حج تمتع ہوگا اور 1 بکری اس کو تمتع کی رکھنی ہوگی۔ اگر خدام الحجاج ہے، غریب ہے بیچارے، تنخواہ تھوڑی ہے، تو حج کے دنوں میں یعنی 1 2 3 دن حج کو روزہ رکھ لیں، 3 روزے، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں، بس بکری کے بمباسی ہو گئی۔ حضور نے حج کیا تو صفا مروہ نہیں دوڑے، غلط بات ہے، حضور نے صفا مروہ دوڑے ہیں، کس نے کہا ہے آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضور قارن تھے، 2 صفا دوڑے یا 1، تو حدیث مبارک میں جو معلوم ہے وہ آتا ہے کہ 1 دوڑے، اس لیے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ وہی 1 صفا کافی ہے،
امام ابو حنیفہ فرماتے ایک صفحہ عمرے کے لیے اور ایک حج کے لیے، یعنی 2 دوڑے، یہ نہیں کہ صفائی نہیں دوڑے، پتہ نہیں تم نے کیسے کتاب پڑھی ہے. یہ وہی مسئلہ ہے کہ عمرہ کیا. والدین کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. میرے بیٹے نے اچھی تعلیم کی ہے، اللہ کرے نوکری، اللہ سب بچوں پہ رحم کرے، ان کا مستقبل روشن کروائے. ارے والد صاحب کے لیے شاگرد پھر پرانے سید ہیں، محسن شاہ صاحب ان کا نام تھا، تو وہ بیچارے بھی آج فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. بہت پرانے دور کے والد صاحب سے ہم نے دور حدیث پڑھا تھا، پھر جامعہ عباسیہ سے علامہ کی ڈگری بھی کی تھی. تو اب میں نے ان کو اپنے مدرسے میں بھی کچھ عرصے کے لیے رکھا تھا کہ پورے ہو گئے، چلو کچھ مدد ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بیچارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. کہتے جی ہمارے یہاں 14 شعبان کی رات کو بڑی دھوم دھام سے حلوے وغیرہ پکائے. بالکل بدعت ہے حلوے پکانا اور براتیں منانا. آپ کے یہاں بابا کیا نہیں منایا جاتا؟ عرس شریف، قوالی شریف، نعت شریف، 14ویں شریف، 27ویں شریف، 12ویں شریف، 21ویں شریف. اور تو کام یہی ہے، اور کام ہے کیا؟ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، وہاں تو بس یہ کام ہے کہ بس 12ویں کو میلاد منا لو، 21 رجب کو معراج منا لو، اور امام جعفر کے کوٹے پکا لو، اور 11ویں کو دودھ تقسیم کر لو، اور اسی طرح 14ویں کو شب رات کے حلوے بنا لو. بس اسی سے دین اسی کا نام رہ گیا، حلوہ کھانا، بتیاں جلانا، جھنڈیاں لگانا. بس اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے امت کو سمجھانے کہ حلوہ کس کس دن پکانا ہے. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. جتنا مسجدوں پہ تم ایک رات میں بجلی پہ اور مٹھائیوں پہ ضائع کرتے ہو، وہی پیسے اکٹھے کر کے حضور کی امت کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو دے دو، پتہ ہے کتنی دعائیں ملے تم. حضرت یونس اجتہادی خطا تو بتایا نا، ہو سکتی ہے. حضرت نبی نہیں تھے بدر میں، نبی تھے، قیدی چھوڑ دیے، اور وہ اجتہادی خطا تو خطا ہی نہیں نا، وہ کوئی گناہ تھوڑا ہے. کہتے جی کہ حرم کے پاس جو کبوتر ہیں ان کو کھانا جائے، ان کو بخش دو، ان کو رہنے دو، حرم میں کبوتر شکار نہ کرو، تم حرم کے حدود سے باہر جا کے شکار کیا کرو. اب ان کو یہ مسئلہ آ گیا نا، کبوتر کو پکڑو کھاؤ. انا للہ ہے. کہتے جی کہ بعض لوگ جو اپنے جوتے احرام وغیرہ پھینک جاتے ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے انشاءاللہ. نہ کرو تو افضل ہے، نہ کرو تو بچو، ان چھوٹی چیزوں سے بھی بچو. لیکن جو پھینک گئے صاف ظاہر ہے کہ اب وہ ان کو اٹھانے نہیں آئیں گے، وہ اسی لیے پھینک گئے کہ اب ضرورت نہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ضائع ہو جائیں، بیکار جائیں، گندگی میں چلے جائیں، اچھا ہے کہ کوئی مسلمان فائدہ اٹھا لے. کہتے جی کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم نے پاکستان سے عمرہ نہیں کیا. تو میں نے 1000 دفعہ بتایا ہے نا کہ امام صاحب کے نزدیک عمرہ بھی قضا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی. قربانی کی کھال کے پیسے جو ہیں وہ جناب گاہ میں نہ لگائیں. اگر میں نے عرض کیا نا کہ میقات سے عمرہ کرے تو اس کے لیے پھر حج تمتع کرنا بہتر ہے. آپ زمزم چائے میں ڈالیں، بالکل جناب چائے میں ڈالیں، جو مرضی آئے کریں. میں 12 دن سے صرف روکتے نہیں، 6 دن رکتے تھے تو باقی بیماری ہے. 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا. جب 10 دن گزر جائیں پھر بھی اگر خون آتا رہے تو بیماری ہے. غسل کریں، ٹائل باندھیں، نماز پڑھیں، سب کچھ کریں. کہتے جی کہ اگر طواف میں
عورتوں کے لیے تقسیم کر کے الگ پارٹیشن لگا دی جائے تو حجر اسود پہ بوسہ کیسے دیں؟ اس کا بھی حل کرو. حجر اسود دو تو بن نہیں سکتے. کوئی حل ہو تو پھر اچھی طرح سوچ کے بات کروں گے. ہاں کیا خیال ہے تمہارا اس موضوع پہ؟ رات دن یہاں الحمدللہ میٹنگ ہوتی ہے, بڑے بڑے علماء بیٹھے اور کر رہے ہیں. مثلاً ابھی رمضان میں جو رش گزرا ہے, ایک چیز کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, فوٹو بنائے, ان کے ویڈیو بنائے کہ اس کو کیا حل کریں. ایسے تھوڑا ہے کہ وہ غور نہیں کرتے. رات دن ہر ان کی خدمت جاری ہے. باقی انشاءاللہ ہم 10 لاکھ کا انتظام کریں, 35 لاکھ آ جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے حضور کی امت دیکھو نا, اس پر کتنا زور لگا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا. ایمان سے کہیں عمرہ حج بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے؟ جتنا مرضی آئے زور لگا دیں, اسلام غالب آئے گا. یہ تو جناب ہے آخری بھڑک مار رہے ہیں, انہیں مٹنا ہے, بجنا ہے. غالب حق آئے گا. والعاقبۃ للمتقین, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو بابا قربانی کی کھانے جنازے کا آدم نہ لگاؤ, بات ختم ہو گئی. اب کتنے دفعہ پوچھو گے؟ اس کے بعد پیسے ہوں گے نا قربانی کے. اللہ ہدایت دے. میں نے اپنا حج اگر کیا ہے تو والد کا, والدہ کا, ایک کا, جس کا چاہے پڑھ لیں. طواف زیارت کے بعد جو ہے بھائی میں نے ابھی عرض کری مسئلہ ہو چکا ہے. اگر آدمی مکے میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ کے علاوہ یہ ارادہ سے عمرہ کرے یا عرفات کی مسجد سے جا کے احرام باندھے, وہ بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں. منع ہے حرم سے باہر نکلے. تین طواف وہ تواتر کیے جس میں 2 استعلام کم کیے, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اگر شوال میں جو عمرہ گئے حج تمتع ہے, قربانی واجب ہے. حج بدل جو کرنے والا ہے, حج مفرد ہے, بکری نہیں ہے. حج تمتع ہے, بکری ہے. کہتے جی کہ اذان ہو رہی ہو تو جو لوگ آتے ہیں مسجد میں وہ کھڑے ہو, اس لیے کہ اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں. تاکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مسجد میں آدمی داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. وہ اس لیے کھڑے ہو جائے, اذان ختم ہو جائے تاکہ میں سنت پڑھ کے بیٹھ جاؤں, اس حدیث سے بھی عمل ہو جائے. کہتے ہیں کہ جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے تو بعض لوگ مسواک کرتے رہتے ہیں. اصل میں حکم ہے کہ مسواک عند کل صلاۃ, ہر نماز کے ساتھ. تو بعض علماء اس کو ظاہر حدیث سمجھ کے نماز کے ساتھ کر دیتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں مراد ہے ہر نماز کے وضو کے ساتھ, یہ نہیں کہ ہر نماز کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتے ہیں قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ وضو کرو. تو نماز میں کھڑے ہو گے, وضو بعد میں کریں گے پہلے کریں گے؟ مانا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو, پہلے وضو کرو گے پھر نماز پڑھو گے. دونوں کی فارم حدیث ہے. تو بات میں نے پہلے حج کیا ہوا ہے, تو اپنی والدہ کیا کریں, نفلی حج ہے, غریب ہے, ان کا حج نفل ہے, آپ بیٹے ہیں کر لیں.